بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. آج ہماری جو کلاس ہے سورہ مطففین آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 29 سے جو ہے نا آج ہماری کلاس ہے. یہاں سے جو ہے نا آیت نمبر 29 سے لے کر اینڈنگ تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. پہلا یہ ہے مکے میں یہ جو مشرکین تھے یہ صحابہ کو ستاتے تھے، ستا کر ہنستے تھے، صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کا صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے اور خود ہنستے تھے. اور یہ جو کافر نبی کا مذاق اڑانے کے بعد اپنے گھر کو خوشی خوشی جاتا تھا، جس طرح انسان رات میں اپنے گھر کو جاتا ہے، یعنی کہ دن بھر جو ہے نا ایک کافر صحابہ کا نبی کا مذاق اڑاتے تھے، جب گھر کو جاتے تھے تو خوشی خوشی جاتے تھے، بڑے مست جاتے تھے، ہم نے آج نبی کا مذاق اڑایا ہے، نعوذ باللہ آج ہم نے نبی کو ستایا اس طرح. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کل انشاءاللہ جنت میں یہ مومن جو ہے نا، یہ مسلمان، یہ توحید پرست کافر کو دیکھ کر ہنسے گا. کب؟ جنت میں. دو باتیں ہیں، یعنی کہ اس دنیا میں کافر جو ہے نا مسلمانوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتا ہے، ہنستا ہے، لیکن کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہ توحید پرست جو ہے نا کافر کو دیکھ کر کیا ہے؟ ہنسیں گے. یہ دو باتیں جو ہے نا اس میں ذکر ہیں. چلیے ہم ترجمہ کریں گے. ان بے شک الذین جو اجرموا جرم کرنا، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ اردو میں جرم کرنے والا، یہاں کافر مشرک، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، کانو یہ لوگ، من الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا، یعنی کہ جو اجرمو جو ہے نا کون ہے؟ کافر ہے. کافر جو ہے نا من الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا ان پر کیا کرتے تھے؟ یضحکون ہنستے تھے. یضحکون کا مطلب ہنسنا، ان کا مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے. اس طرح کون؟ مشرکین. کس طرح مذاق اڑاتے تھے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مکے میں نماز پڑھ رہے تھے کعبۃ اللہ کے سامنے، تو عقبہ بن ابی معیط یہ کافر تھا بہت بڑا، اس نے اونٹ کا جو اندر کا جو جب یہ ہوتا پیٹ کا پورا حصہ جسے اوجڑی بولتی ہے وہ تمام لے کر جو ہے نا اونٹ کا پورا اندر پورا غلاظت کے ساتھ پورا جو ہے نا اونٹ کا جو اوجڑی ہے وہ لے کر نعوذ باللہ ہمارے نبی کے اوپر رکھتا تھا. جب ہمارے نبی سجدے گئے یا ہمارے نبی کے اوپر آ کو اونٹ کا اوجڑی جو ہے نا جس میں پورا غلاظت رہتی تھی وہ لا کے ہمارے نبی کے اوپر رکھ دیا. تو اس کے بعد جو ہے نا تمام مشرکین ہنسنے لگے ہمارے نبی کے اوپر نعوذ باللہ. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان الذین اجرموا بے شک جو لوگوں نے کفر کیا، من الذین آمنوا ایمان والوں کا مطلب یضحکون مذاق اڑاتے تھے. اس طرح جو ہے نا انہوں نے، یعنی کہ جب ہمارے نبی کے اوپر جو اوجڑی جو اونٹ کا جو اوجڑی رکھا گیا اس وقت تمام مشرکین جو بھی وہ اطراف رہتی وہ تمام لوگ ہنستے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جنہوں نے ہنسا تھا ہمارے نبی کے اوپر جنگ بدر میں تمام لوگ مارے گئے. جنہوں نے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا تھا اللہ کے فضل سے جنگ بدر میں تمام مشرکین جو ہے نا مارے گئے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. وَإِذَا اس کے بعد آیت نمبر 30 میں کیا بتایا گیا ہے؟ مشرکین جب بیٹھا رہتا ہے وہاں سے کوئی مسلمان یعنی کہ صحابہ کوئی گزرتے تو مشرکین ہنستے تھے ان لوگوں پر، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، بولتے تھے کہ دیکھو جا رہا، دیکھو توحید پرست جا رہا، دیکھو نبی کے ماننے والا جا رہا. اس طرح جو ہے نا ایک طرف دوست جو مشرکین تمام لوگ بیٹھ کر راستے میں اگر کوئی مسلمان جاتے توحید پرست جاتے ان کا مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے. وہی جو ہے نا یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا جب مروا کا مطلب گزرنا، مشرکین کے سامنے سے گزرتے تھے، بہم ان سے، یعنی کہ جب مشرکین کے سامنے سے
کوئی صحابہ وہاں سے گزرتے تھے مکے میں، یتغامزون بولتے کہ آنکھوں سے اشارہ کرتا، مذاق کے ذریعے سے ہم بولتے دیکھو آ رہا، دیکھو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے مشرکین آپس میں، دیکھو وہ صحابہ آ رہی، دیکھو محمد آ رہا، نعوذ باللہ، اس طرح آنکھوں سے مذاق اڑاتے تھے. جیسا کہ آج کل لوگ جو ہے نا دیکھو آ رہا، یعنی کہ آنکھوں سے کیا اسے بولتے ہیں کہ یتغامزون بولتے ہیں کہ یہ حرکت کرنا، آئیبرو جو مطلب حرکت کر کے بولتے ہیں کہ دیکھو آ رہا، دیکھو اس طرح، یعنی کہ نبی کا اس طرح مذاق اڑاتے تھے، آنکھ کے ذریعے سے اشارہ کرتے، دیکھو صحابہ آ رہی، دیکھو نبی آ رہا، دیکھو اس طرح مذاق اڑاتے تھے. یعنی کہ ہمارے نبی صحابہ جب بھی راستے سے گزرتے، یہ تغامزون، یہ لوگ آپس میں مذاق اڑاتے تھے، دیکھو آ رہا اس طرح. لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ جتنے نیک ہوں گے لوگ اتنا ہی آپ کو ستائیں گے، یہ قاعدہ ہے دنیا کا، یاد رکھیں. امام صابونی نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ جتنے آپ نیک ہوں گے لوگ اتنا ہی ستائیں گے، یاد رکھیں. اس کی دلیل وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب صحابہ وہاں سے جاتے مشرکین ان کا مذاق اڑاتے تھے. صحابہ سے بڑا کوئی نیک ہو سکتا؟ جب نبی وہاں سے جاتے مشرکین نبی کا مذاق اڑاتے تھے. نبی سے بڑا کوئی نیک ہو سکتا؟ نہیں. آپ جتنا نیک ہوں گے لوگ اتنا ہی مذاق اڑائیں گے. اس وجہ سے دیکھ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ شادی کے محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہوگا، اگر آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو لوگ ہنسیں گے. دیکھیے شادی کے محفل میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہاں لوگ بیٹھے غیبت کرتے ہیں، اگر آپ ان کو بولیں گے کہ غیبت مت کرو وہ لوگ آپ پر ہنسیں گے. یعنی کہ دنیا کا ماحول بالکل الٹا ہے آج. اگر آپ نیکی کا حکم دیں تو لوگ ہنستے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے لوط علیہ السلام اپنے قوم والوں کو دین کی بات بتاتے ہیں. لوط علیہ السلام والوں جو قوم والے جو کافر تھے، انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ انہم اناس یتطہرون، یہ تو اپنے آپ کو بڑا نیک بولتا ہے. یہ لوط علیہ السلام اپنے آپ کو بڑا نیک بولتا ہے. یعنی کہ آپ جتنے نیک ہوں گے لوگ اتنا ہی چھڑیں گے، یاد رکھیں اتنا ہی چھڑیں گے. جیسا کہ آج دیکھیں گے لوگ اہل حدیث کو وہابی بولتے ہیں. اب دیکھیں گے لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہے، یہ تو وہابی ہے. آج ایک چھیڑنے کے انداز میں استعمال ہوتا ہے وہابی کر کے. جبکہ ترکی لوگوں نے، ترکی میں جو صوفی جو مذہب ہے، گمراہ مذہب ہے صوفی، انہوں نے دیکھا کہ ایک وہابی بولتی ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن حدیث کو مانتے ہیں. جیسے سعودی عرب پورے وہابی بولتی ہیں کیونکہ وہاں کٹر قرآن حدیث سے شرک نہیں. وہابی کا مطلب وہ لوگ جو قرآن حدیث کو مانتے ہیں اور شرک نہیں کرتے. جب ترکی میں کچھ گمراہ جو جماعت صوفی، انہوں نے کہا کہ دیکھو وہابی آ رہے، یہاں انہوں نے کہا سب سے پہلے وہابی کا لفظ استعمال کیا. یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ کہ انسان جتنا نیک ہوگا لوگ اتنا ہی جو ہے نا اسے تانا دیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، نیک لوگ ہمیشہ کامیاب ہوں. صبر کرو، لوگ سامنے کتنا برا کرے، آپ حق بات بتاؤ. اگر ان کو نہیں سمجھ میں آتا آپ نہیں، بس آپ بتانے کا کام آپ کا کام ہے. بس بولتے ہیں کہ لوگ نہیں ہمارے پاس یہ بات نہیں چلے گی. بس لوگ بولتے ہیں کہ آپ حق بات بتائیں گے، وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس سے بھی یہ بات نہیں چلے گی. اس طرح بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. دیکھیے وہ اپنا دین میں ہے، ہمارے خاندان میں نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح جو نا لوگ جو نا دین کا مذاق اڑاتے ہیں. جس طرح کافر جو ہے نا صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، آج بھی مسلمان کئی ایسے مسلمان ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں. بولتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں نہیں چلے گا، یہ ہمارے پاس سب نہیں چلے گا، یہ سب دین میں ہے. بس وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اہل علم نے کہا اس آیت کی تفسیر میں، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے وہ کافروں کی طرح ہے. تو یہ مذاق اڑانے والا اصل کون ہے؟ کافر ہے جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے. اگر کوئی آج بھی کسی مسلمان جماعت کا مذاق اڑاتا ہے، کسی اہل حدیث مذہب کا مذاق اڑاتا ہے، کسی صحیح مسلک والوں کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی انسان ٹخنے سے اوپر پینٹ رکھا اس کا مذاق اڑاتا ہے، کسی مسلمان کی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، گویا کہ وہ کافروں کی طرح ہے. کیونکہ کافر ہے نا، یہ اصل کیا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب کافروں کے سامنے سے صحابہ گزرتے تو وہی جو کافر جو ہے نا اس کا مذاق اڑاتے تھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت 32 میں یہ کافر پورے دن جو ہے نا نبی کا مذاق اڑاتے تھے. جب اپنے گھر کو جاتے بڑے خوشی جاتے تھے، خوشی اور تکبر سے جاتے تھے. آج ہم نے نبی کا مذاق اڑایا، آج ہم نے صحابہ کا مذاق اڑایا. اس طرح تکبر کرتے ہوئے جاتے تھے. دیکھیے وہ اذا جب انقلبوا لوٹنا، جب وہ لوٹتے تھے، جب یہ کافر جو ہے نا لوٹتے تھے کس کی طرف؟ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف. ایک کافر جو ہے نا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا ہے. کب؟ پورا دن نبی کا مذاق اڑاتا ہے، جب رات ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہے. کیسے جاتا ہے؟ انقلبوا،
وہ جاتا ہے اپنے گھروں کی طرف، لوٹتا ہے اپنے گھروں کی طرف فقیہین، بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے مست جو ہے نا ہم گھر کو لوٹتا ہے. یعنی کہ بتایا یہ گیا ہے کافر دن بھر جو ہے نا نبی کا مذاق اڑاتے تھے، جب گھر کو جاتے تو بڑے مست جاتے تھے. آج بولتے تھے کہ ہم نے آج نبی کا مذاق اڑایا. فاکہین مطلب جو ہے نا آج جو ہے نبی کا بڑے تکبر کے انداز میں اپنے گھروں کو جا کر بتاتے تھے آج ہم نے نبی کا مذاق اڑایا ہے، آج ہم نے صحابہ کا مذاق اڑایا ہے. انقلب لوٹتے تھے فقیہین، اپنے گھروں میں جا کر بولتے تھے کہ آج ہم نے صحابہ کا مذاق اڑایا، نبی کا مذاق اڑایا. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو کافر جو ہے نا جب بھی صحابہ کو دیکھتے بولتے تھے یہ تو گمراہ ہے. جب بھی صحابہ کو دیکھتے بولتے تھے یہ تو گمراہ انسان. جیسا کہ وَإِذَا جب رَأَوْهُمْ جب وہ ان کو دیکھتے تھے، جب یہ جو مشرکین جو ہے نا جب صحابہ کو دیکھتے بولتے کہ قالو، یہ تمام مشرکین بولتے ان هؤلاء لضالون، بے شک هؤلاء یہ تمام صحابہ لضالون گمراہ ہیں. جب یہ مشرکین صحابہ کو دیکھتے، نبی کو دیکھتے بولتے تھے یہ تو گمراہ ہے. لضالون مطلب گمراہ. اس طرح نبی کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی کہ جب بھی صحابہ سامنے سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، جب وہاں سے جاتے تو جو ہے نا بولتے تھے یہ شخص کیا ہے، گمراہ ہے. جیسا کہ آج اگر کوئی مسلمان صحیح قرآن حدیث کی بات اگر بتاتا ہے لوگ بولتے ہیں یہ تو گمراہ ہے، یہ تو ہماری جماعت کی بات نہیں مانتا ہے. یعنی کہ آج بھی ایسا ماحول ہمارے پاس پایا جاتا ہے. اگر آپ حق بات بتاؤ لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جماعت میں نہیں ہے. یعنی کہ آپ لوگوں پر واجب ہے کہ آپ قرآن حدیث کو تھامے رکھو. بس ہم یہ بولتے ہیں کہ ہماری جماعت میں نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے، یہ سب یہ تمام چیز جو ہے نا غلط ہے. جیسا کہ مشرکین جو ہے نا جب بھی صحابہ کو دیکھتے بولتے تھے یہ تمام لوگ جو ہے نا گمراہ ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلوا علیہم حافظین. اللہ نے فرمایا کہ آیت 33 میں یہ جب بھی مشرکین صحابہ کو دیکھ کر بولتے تھے یہ تو گمراہ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ مشرکین ہم نے آپ کو اس وجہ سے پیدا نہیں کیا کہ تم دیکھتے ہوئے بیٹھو کہ یہ صحابہ کیا کرتے ہیں. اے مشرکین ہم نے تم کو اس وجہ سے پیدا نہیں کیا کہ تم صحابہ کو بولتے ہوئے پھرو کہ تم گمراہ ہیں، تم گمراہ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اے مشرکین تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم ان کو بولتے ہوئے پھرو کہ تم یہ صحابہ گمراہ ہیں، یہ صحابہ کیا کرتی ہیں. مشرکین تمہارا کام اتنا ہے کہ تم توحید پر ایمان لاؤ، تم اسلام لا لو. بس تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم صحابہ کو چھیڑتے رہو، صحابہ کی نگرانی کرتے رہو، صحابہ کیا کرتے ہیں یہ تمہارا کام نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وما کا مطلب نہیں، ارسلو نہیں بھیجا گیا، علیہم ان کے خلاف. اے مشرکین ہم کو تم نے صحابہ کے خلاف نہیں بھیجا گیا، حافظین یعنی کہ تم صحابہ کے بارے میں دیکھتے رہو کہ کیا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ مشرکین ہم نے تم کو اس وجہ سے نہیں بھیجا ہے، ہم نے صرف تم کو اس وجہ سے بھیجا ہے کہ تم کیا ایمان لا لو. بس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی کہ یہاں تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی ہیں کہ یہ جو مشرکین جو ہے نا صحابہ کو دیکھ کر کیا ہے صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے. کس طرح مذاق اڑاتے تھے؟ جب صحابہ راستے سے گزرتے تو جو نا آنکھ پلک جھپک کے بولتے تھے کہ دیکھو صحابہ آ رہے ہیں، اس طرح مذاق اڑاتے تھے. اور ایک بار اللہ نے یہ فرمایا کہ جب یہ صحابہ یہ جو مشرکین جب دن بھر جو ہے نا نبی کا صحابہ کا مذاق اڑانے کے بعد جب رات ہوتی تو اپنے گھر کو بڑے مست تکبر کے ساتھ اپنے گھر کو جاتے تھے، بڑے تکبر کرتے ہوئے بولتے اپنے گھر میں جا کر فقیہین ہم نے آج نبی کا مذاق اڑایا، آج ہم نے صحابہ کا مذاق اڑایا. پھر اس کے بعد یہی مشرکین جو ہے نا جب بھی صحابہ کو دیکھ کر بولتے کہ یہ تمام چیز جو ہے نا گمراہ ہیں، یہ تمام صحابہ جو ہے نا گمراہ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ مشرکین ہم نے تم کو اس وجہ سے نہیں بھیجا ہے. لیکن ہمارے سبق یہ ہے کہ جو صحیح مسلک والا ہے اس کا مذاق نہ اڑائے، جو صحیح دیندار ہے اس کا مذاق نہ اڑائے. بس یہی کام یاد رکھیں. جس طرح آج بھی جو ہے نا ہم لوگ بولتے ہیں کہ آج ہمارا مذاق کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے سامنے یہ بات نہیں چلے گی، یہ سب غلط بات یاد رکھیں. دین ہے چاہے چھوٹے ہو بڑے ہو تمام کو اسے ماننا چاہیے، یاد رکھیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم. اگر کوئی مسلمان شریعت کی کسی ایک بات کو نافرمان نگلیکٹ کرتا ہے، بولتا ہے کہ مجھے پسند نہیں آتا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، یہ ہم نہ فٹ نہیں ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کے تمام اعمال ہم برباد کر دیں گے، ہم اس کے تمام اعمال کیا ہم برباد کر دیں گے. یعنی کہ دین کی جو بھی بات ہے ہم اسے لے لینا چاہیے. ہم یہ نہ بولے کہ جس طرح مشرکین بولتے کہ مذاق اڑاتے تھے اس طرح ہم نہ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں یہ فرماتے ہیں، آخری 2 آیت میں، کل یہی مسلمان یہی توحید پرست کل قیامت کے دن جنت میں صحابہ کا یہ مشرکین کا مذاق اڑائیں گے. دیکھیں فالیوم آج کا دن یعنی کہ قیامت کے دن الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا من الکفار کافروں کا یضحکون کافروں پر مذاق اڑائیں گے، کافروں کا مذاق اڑائیں گے. کیسے مذاق اڑائیں گے؟ مقاتل رحمہ اللہ ایک مفسر ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ جنت میں تمام لوگوں کا گھر ہوگا، اس گھر میں تمام لوگ بیٹھے رہیں گے، اس گھر کے سامنے ایک سوراخ ہوگا،
جب آپ کو یاد آئے تو سوراخ کھول کر آپ جہنمیوں کو دیکھ سکتے ہیں. وہ جو چھوٹا سا ڈور ہوگا وہ کھول کر آپ جہنمیوں کو دیکھ سکتے ہیں. اس طرح جو ہے نا جب توحید پرست جو ہے نا چھوٹا سا جو ڈور ہوگا جنت میں اسے کھولے گا, جہنمی اسے نظر آئیں گے, اسے جہنمی لوگ جو ہے نا نظر آئیں گے اور یہ لوگ ہنسیں گے اس پر. مومن لوگ, توحید پرست لوگ کل جنت میں ان پر کافروں پر جو ہے نا ہنسیں گے. جنت میں کیسا ہنسیں گے؟ جنت پہ چھوٹا سا کھڑکی ہوگا, وہ کھول کر کافروں کو دیکھ کر جو ہے نا ہنسے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں کافر صحابہ پر مذاق اڑاتے تھے, لیکن کل قیامت کی جو ہے نا یہی صحابہ جو ہے نا کافروں پر جو ہے نا ہنسیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ علی الارائک, یہ صحابہ جو نیک صحابہ ہیں نا, علی الارائک, الارائک بولتے ہیں کہ وہ بیڈ جس کے اطراف جو ہے نا پردہ, مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. مطلب جنت میں نیک لوگ جو ہے نا اپنے مسند پر, اپنے بیڈ پر جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہوں گے. ینظرون, دیکھتے ہوئے ہوں گے. کسے؟ جہنمیوں کو دیکھتے رہیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے رہا ہے. اور ینظرون کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, یعنی کہ اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے. یعنی کہ دونوں تفسیر مفسرین کرتے ہیں کہ ینظرون مطلب جنتی اپنے روم میں بیٹھ کر جو ہے نا جہنمیوں کو دیکھے گا. دوسرا جنتی جو ہے نا جنت میں جو ہے نا اللہ کا دیدار کیا ہے کرے گا, ینظرون. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ حل کیا ثوب, ثوب کا مطلب بدلہ دینا, کیا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا الکفار, کفار کو ما کانوا یفعلون, جو وہ کام کرتے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں تمام لوگوں سے, یہ جو کافر جو نبی کا مذاق اڑاتے تھے, یہ جو کافر جو صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ان کا بدلہ دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ان کا بدلہ دے گا؟ وہی اللہ نے فرمایا کہ حل کیا ثوب, کیا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا الکفار, کفار کو ما کانوا یفعلون, جو اس دنیا میں نبی کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس کافر کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا, سزا دے گا کل قیامت کے دن؟ ہم جواب میں بولیں گے کہ بلا, ہم بولیں گے جواب میں بلا. بلا کا مطلب ہاں. ہم جواب میں جب بھی آیت پڑھے ہم بولیں گے کہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون, ہم بولیں گے جواب میں بلا. اللہ تعالیٰ تو ضرور جو ہے نا کافروں کو کل قیامت کے دن بدلہ دے گا, ضرور. یعنی کہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون, اس کا ترجمہ معلوم کرے کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا مسلمانوں یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں دے گا؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ ہاں. ہم اردو میں بولتے ہیں کہ ہاں, عربی بولیں گے کہ بلا. لیکن جب بھی آپ فرض نماز, نفل نماز پڑھیں گے, جب بھی آیت سے گزرے تو آپ بولیں گے کہ بلا, اللہ تعالیٰ ضرور تو کافروں کو ان کی سزا, ان کے گناہوں کا بدلہ دے گا. بلا مطلب ضرور, ہاں کے معنی میں. یعنی کہ نفل نماز جب بھی آپ پڑھے, جب یہ آیت سے گزرے هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون, آپ بولیں گے کہ بلا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتی کہ نفل نماز ہو, فرض نماز, جب بھی آپ یہ آیت پڑھیں گے هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون, آپ بولیں گے کہ بلا, ضرور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ان کا بدلہ دے گا, ضرور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ان کا بدلہ دے گا. جس طرح ہم جب بھی قرآن میں جنت والی آیت سے جب ہم گزرتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, اللہ تعالیٰ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں. اسی طرح جب جہنم والی آیت سے گزرتے ہیں ہم بولیں گے کہ نماز ہی کی حالت میں اللہم انا نعوذ بک من النار. اسی طرح جب یہ آیت سے گزرے هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون, ہم بولیں گے کہ بلا, اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا کافروں کو ان کا بدلہ دے گا. یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ تمام چیز یہاں ذکر کرتے ہیں. یہاں الحمدللہ جو ہے نا سورہ مطففین ہمارا ختم ہوا. سورہ مطففین دیکھیں گے خلاصے کے طور پر کس کس کا ذکر ہے سورہ مطففین میں. سب سے پہلے جو انسان اپنا حق لے لیتا ہے لیکن دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا ہے. شوہر یہ بولتا ہے کہ بیوی میرا حق ادا کرے, لیکن شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے. یہ تمام لوگ جہنم میں داخل ہوں گے, مطففین. پھر اللہ نے ایک مثال بیان کی, جب میں آپ سے لیتا ہوں کوئی چیز پورے تول کے لیتا ہوں, جب میں آپ کو دیتا ہوں تو اس میں کچھ کمی کر دیتا ہوں. یہ ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد اللہ نے کل حشر کے میدان میں کیا ہوگا, یوم یقوم الناس لرب العالمین, اللہ کے انتظار میں لوگ 40,000 سال کھڑے رہیں گے آسمان کو دیکھ کر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سجین اور علیین کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. سجین یہ برے لوگ ہیں جن کے نام اعمال جو ہے نا ساتوں زمین کے نیچے ہوں گے اور ان کی روح بھی ساتوں زمین کے نیچے ہوں گے. سجین اصل میں یہ لوگ کون ہیں؟ جو لوگ اصل میں جو ہے نا قیامت کا انکار کرتے ہیں. برے لوگ وہی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کی آیت کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ قرآن کی آیت کا بھی انکار کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گنہگار کون ہے. اصل گنہگار وہ ہے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں زنگ لگ جاتا ہے, یعنی کہ اس کو گناہ نظر نہیں آتا ہے. لوگ آج سود کا بزنس کرتے ہیں, ایک دو دن ان کو برا لگتا ہے, اس کے بعد معمولی عادت ہو جاتی ہے. ران علی قلوبہم, یعنی کہ وہ گناہ کرتے کرتے ان کو گناہ کا جو عادت بن جاتی ہے ان کو.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے علیین کا ذکر کرتے ہیں. علیین کا مطلب ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے رائٹ سائڈ پہ کیا ہوگا؟ وہاں ایک کتاب ہوگی جس میں نیک لوگوں کا نام ہے. دوسرا وہاں نیک لوگوں کی روح کیا ہے وہاں ہوگی. اس کے بعد اللہ نے نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ نیک لوگ جو ہے نا کل قیامت کے دن جو ہے نا نعمتوں میں ہوں گے, اور دنیا میں بھی ان کو نعمت ملے گی, دل کا سکون ملے گا, صحت ملے گی اور تمام چیزیں. اور کل قیامت میں ان کو کیا نعمتیں ملے گی؟ اللہ وہ مسندوں پر جو ہے نا ان کا ایک گھر ہوگا, گھروں کے اطراف پردہ ہوگا علی الارائک. ایک اور نعمت یہ ملے گی نیک لوگوں کو, وہ اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے. ایک اور نعمت یہ ملے گی ان کا چہرہ بالکل جو ہے نا روشن ہوگا. ایک اور نعمت یہ ملے گی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو شراب پلائے گا, جو شراب جو ہے نا بالکل سیل مارا ہوگا, یعنی کہ آپ ہی سب سے پہلے کھولیں گے انشاءاللہ. پھر وہ شراب جب آپ پئیں گے اس کے اینڈنگ میں مشک جو سب سے بہترین خوشبو آپ کو ملے گی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کئی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تسنیم یہ ایک سب سے عظیم جو ہے نا نہر ہے جنت میں, جو سب سے اوپر رہے گا. تسنیم کا اصل معنی اوپر, یعنی کہ جنت کے سب سے اوپر جو لوگ ہوں گے, جن کو سب سے بڑا مقام ہوگا, ان لوگوں کے بعد تسنیم ایک نہر ہوگا. وہ صرف تسنیم نہر سے پیتے رہیں گے مقربون جو اللہ کے نیک بندے ہیں. لیکن جو اس سے کم جو لوگ مطلب اتنے نیک نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے شراب میں تھوڑا تسنیم ملا کر ان کو دے گا. لیکن اللہ نے تمام واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی میں آگے بڑھو. ایک انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, آپ 4 رکعت نماز پڑھو. ایک انسان دیکھیں گے کہ وہ انسان تہجد پڑھتا ہے, آپ بھی تہجد پڑھنا شروع کر دو. اللہ نے نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ابھارتے ہیں, تم اب نیکی میں آگے بڑھو. موت کبھی بھی آنے والی ہے, بس ہم نیکی میں آگے بڑھو. بس ایک انسان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد کو جلدی جاتا ہے, آپ اور جلدی جانے کی کوشش کرو. ایک انسان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے, اور بھی زیادہ آپ نوافل سنت پڑھنے کا اہتمام کرو. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ تم کیا کرو, فلیتنافس المتنافسون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اینڈنگ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو کافر جو ہے نا یہ نبی کا مذاق اڑاتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ یہی کافر جو نبی کا مذاق اڑاتا ہے, کل یہی مسلمان جو ہے نا ان کافروں کا جنت میں جو ہے نا مذاق اڑائیں گے. کافر مسلمان جنت میں بیٹھ کر جو ہے نا کافروں کو دیکھ کر کیا اس کا مذاق اڑائیں گے. دیکھیے لیکن ایک بات جو ہے نا مفسرین کے پاس, پہلی آیت اور آیت کے اینڈنگ میں کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے. پہلی آیت اور اس سورت کے اینڈنگ میں کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ویل للمطففین, ویل اللہ نے فرمایا. یہاں آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ویل یہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ایک گڑھا کا نام ہے, یعنی کہ قیامت کے بارے میں ذکر ہے. ویل للمطففین, قیامت کے دن جو ہے نا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. پہلی آیت میں قیامت کا ذکر ہے, آخری آیت میں بھی قیامت کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا کہ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون, کیا اللہ تعالیٰ کافروں کو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ نہیں دے گا؟ ہم جواب میں بولیں گے کہ ہاں, ہم جواب میں بولیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کل کافروں کو قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا. یعنی کہ آیت نمبر 30-6 میں بھی جو ہے نا قیامت کا ذکر ہے, آیت نمبر 1 میں بھی جو ہے نا قیامت کا ذکر ہے. اس طرح جو ہے نا ہر صورت کا دوسری صورت سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ جو ہے نا کنیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک اور جو علم جسے بولتے ہیں کہ علم المناسبہ. علم المناسبہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ آیت کی پہلی صورت کی پہلی آیت اور آخری آیت میں کنیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس سے پہلے جو صورت ہے اس کی آخری آیت اور اس کے بعد والی صورت کی آخری آیت میں کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے سورۃ الانفطار جو ہماری تفسیر گزر چکی ہے, اس کی آخری آیت آپ دیکھیے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 19 میں سورہ انفطار, اس سے پہلے والی جو صورت ہے اس کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی انسان کسی کا کام نہیں آئے گا. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کافر کو چاہے تو جہنم میں عذاب دے سکتا ہے, کوئی انسان بچا نہیں سکتا. آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا. کون سی آیت؟ سورہ انفطار آیت آخری آیت میں. سورہ مطففین کی آخری آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. جب اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا تو بالکل کوئی بچا نہیں سکتا. وہی مطلب ہے, یعنی کہ آیت نمبر آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب نہیں دے گا؟ بالکل اللہ تعالیٰ عذاب دے گا, کوئی نہیں بچا سکتا. جب اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا تو کوئی نہیں بچا سکتا. وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سورہ انفطار کے آخری آیت میں وہی فرماتی ہیں, کوئی جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عذاب دے گا تو کوئی انسان اس کو نہیں بچا سکتا. یعنی کہ تھوڑا غور کریں گے اگر آپ, ہر صورت کے اینڈنگ میں اللہ نے قیامت کا ذکر کرتے ہیں. ہر صورت کے اینڈنگ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس تفسیر آپ پڑھیے, کئی مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار قیامت کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ قیامت کی تیاری کرو. بس بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت کی ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ آج ہماری جو ہے نا سورہ مطففین کی تفسیر ہو گئی.